بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر نو. آج ہم بات کریں گے 9 مئی کے حوالے سے، جب پی ٹی آئی کے جیالوں نے فوج کی تنصیبات، فوج کے ہیڈ کوارٹر اور ان سمبلز پہ حملہ کیا جو فوج کے لیے، ملک کے لیے تفاخر کا اور سیکورٹی کا نشان ہے. تشدد سیاسی سپیچ نہیں ہے، خاص طور پہ جمہوری ماحول میں. تشدد کا راستہ اگر آپ اپناتے ہیں تو پھر آپ جمہوریت کا نعرہ نہیں لگاتے. ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے جی ایچ کیو کو آگ لگا دیں گے، فوجی ہوائی اڈے پہ حملہ کر کے ان کی دیواریں گرا دیں گے، آئی ایس آئی کے دفاتر کو جلا دیں گے، اور یہ جلایا آپ نے، اور لاہور میں کور کمانڈر کا گھر جلا دیں گے، اور جو بھی تنصیب، جو بھی مکان، جو بھی جگہ فوج سے نسبت رکھتی ہے اس کو گرایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور فوج کے خلاف ایک پورا جو ہے وہ بیانیہ ترتیب دیا گیا. یہ پولیٹیکل سپیچ نہیں ہے، یہ انسرکشن ہے، بغاوت ہے، ٹریزن ہے. اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جس طرح اس کو آرگنائز کیا گیا، جس طرح اس کو ڈائریکٹ کیا گیا، یہ کام سویلینز کا نہیں ہے. یہ فوجی لوگوں کی ہدایت پر اور ان کی شہ پر یہ سب کیا گیا، اور فوج کے اندر بغاوت کرانے کی یہ سازش تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی اپائنٹمنٹ پر جن لوگوں کو اعتراض تھا ان لوگوں نے یہ کچھ کرایا، اور پی ٹی آئی نے بخوشی اس کو اپنا سیاسی بیانیہ بنا کر آگے بڑھایا. اس کے بعد جو رد عمل ہونا تھا وہ ہوا. خیال یہ تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو بھی نئے بنے ہیں ملک سے باہر ہیں، اور ملک کے اندر جو ہے وہ بغاوت ہو جائے گی، اور اس کے اب تو جو واضح باتیں آ بھی چکی ہیں سامنے کہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو اپروچ کیا گیا، انہوں نے انکار کیا. انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو فون کیا، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ جو جنرل سہاری شمشاد کہیں اسی کو فالو کیا جائے. اور یہاں ان کا لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے گی اور اگر ایسا ہو جاتا ہو تو پاکستان کا مستقبل مخدوش تھا. کیونکہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ملک میں کوئی ادارہ بھی سلامت نہیں ہے سوائے فوج کے، اور اس کا بہت سارا جو قصور ہے وہ فوج کا اپنا ہے. پارلیمنٹ، جوڈیشری، سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی، میڈیا، سب جو ہیں وہ اپنا کردار کھو چکے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ فوج کا سیاسی معاملات میں دخیل ہونا ہے. پی ٹی آئی کو پاکستان کی فوج نے ایک متبادل کے طور پر آگے بڑھایا، اور اب تو وہ جو اس وقت آئی ایس آئی چیف تھے انہوں نے چکوال کے جلسے میں خود کہا کہ ہم ان کو لے کر آئے تھے ایک تیسری قوت کے طور پر. اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے ان کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہے، تو اس لیے کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ فوج ان کو لے کر آئی تھی، اور اس لیے لے کر آئی تھی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سے جان چھڑائی جائے. یہ ملک کو صحیح نہیں چلا رہے، ہم اپنی طریقے سے ایک ہائیبرڈ نظام لانا چاہ رہے ہیں. اور وہ ہائیبرڈ نظام جب لایا گیا، الیکشن کو ریگ کیا گیا، الیکشن سے پہلے ریگنگ کرائی گئی، الیکشن سے پہلے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا،
اور ہر طریقے سے دھرنے کرائے گئے. دھرنے ISA کے چیف بیٹھ کے دفتر میں بیٹھ کے دھرنے کرا، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، اس نے دھرنے کرائے. وہ چین کے صدر کا دورہ نہ ہو سکا، باوجود ہے کہ چین ہمارا اتنا قریبی دوست ہے، اور حکومت کو بے بس کر دیا گیا کہ وہ ان کو ریسیو نہ کر سکے. چین کے سفیر نے جا کے درخواست کی کہ بھائی آپ یہ دھرنا اٹھا لیں، صدر صاحب نے آنا ہے. انکار کر دیا. اور دھرنا کرانے والے کون ہیں؟ پاکستان کی پریمیم انٹیلیجنس ایجنسی ISI کا چیف. تو ایسے ملک میں جہاں سب کچھ فوج کے ہاتھ میں ہو، وہاں پر وہ پارٹی جس کو فوج نے پالا ہو، فوج سامنے لے کر آئی ہو، فوج نے ان کو الیکشن جتوایا ہو، فوج نے ان کو حکومت میں بٹھایا ہو، وہ اپنا سیاسی بیانیہ جو ہے فوج پر حملہ آور ہو کر اگر اسٹیبلش کرنا چاہیں تو پھر ان کا انجام وہی ہوگا جو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے. ہمارے دوست پروفیسر راشد علی خان، پولیٹیکل سائنس کے استاد ہمارے تھے، انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی کہ ساری زندگی ہم فوج کے خلاف بولتے رہے کہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں یہ، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس بدبخت نے وہ کر دکھایا کہ ہمیں فوج کی حمایت میں کھڑا ہونا پڑا. تو یہ آپ نہیں کر سکتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے آپ کی اس حرکت کا کہ پہلے آپ نے اس ہائیبرڈ نظام کے تحت آپ حکومت میں آئے، الیکشن ریگ کرا کے، اسے پری الیکشن ریگنگ کرائی، الیکشن میں ریگنگ کرائی، RTS بٹھایا، پھر آپ حکومت میں آ کے بیٹھ گئے. حکومت میں جو کچھ آپ کی کارکردگی تھی وہ سب کے سامنے ہے، اور اب بھی آپ کی حکومت KP میں ہے، وہ کیا کام کر رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو پھر وہ جو لے کر آئے تھے انہوں نے کہا بھی یہ تو اب ہمارے لیے مصیبت لائبلٹی بنتا جائے، اس کو نکالو، تو نکال دیا انہوں نے. اب آپ جو ہے جمہوریت کی بات کرتے ہیں، کس منہ سے بات کرتے ہیں جمہوریت کی؟ آپ جمہوریت کے خلاف ہیں، آپ ایک ونڈکٹیو ہیں، آپ نفرت کی سیاست کرتے ہیں، آپ کو کوئی سیاسی بیس نہیں ہے. تو جو کچھ آپ نے کیا ہے آپ اس کے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں. آپ اپنا لاہ عمل درست کیجئے اور سامنے آئیے. اس وقت پاکستان میں سیاسی جو پروسیس ہے، سیاسی عمل جو ہے وہ بالکل رکا ہوا ہے. ہائیبرڈ نظام جو 2018 میں قائم کیا گیا تھا وہ اب بھی قائم دائم ہے. اب جو جس الیکشن سے یہ حکومت آئی ہے وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ کی حکومت 2018 میں آئی تھی. اگر 2018 کی حکومت غلط تھی تو یہ بھی غلط ہے، اگر وہ صحیح تھی تو پھر یہ بھی صحیح ہے. کہ ریگنگ میرے لیے ہو تو صحیح ہے، لیکن آپ دوسرے کی ریگنگ ہو تو پھر صحیح نہیں ہے. تو اپنا بیانیہ درست کیجئے، اپنا حرکتیں درست کیجئے تاکہ کچھ بات آگے بڑھ سکے. لیکن نہیں کریں گے تو پھر یہ کچھ ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. اور افسوس کا اس بات کا ہے، اور یہ بات کا پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے کہ ملک کا کوئی انسٹیٹیوشن سالم نہیں ہے. اس وقت کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا سوائے فوج کے. اور اگر ملک کو، ریاست کو چلانے کے لیے صرف ایک ادارہ نہیں ہوتا، مختلف ستون ہوتے ہیں ریاست کے، جس سے فوج ایک ستون ہوتا ہے. آپ کی فوج ہے، آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے، سول ایڈمنسٹریشن ہے، آپ کی جوڈیشری ہے، آپ کی سول سوسائٹی ہے، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ کی ریلیجس گروپس ہیں. یہ سارے مل کر ریاست بنتے ہیں. لیکن اگر سب کو اس طرح ختم کر دیا جائے، کمزور کر دیا جائے، تو پھر اس سے ریاست کمزور ہوتی ہے. تو ہماری فوج سے بھی یہ درخواست ہے کہ سیاسی عمل کو بحال کریں اور لوگوں کو اپنا سیاسی کردار ادا کرنے کی اجازت دیں. یہ فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے. کوئی سیاسی قوت اس ملک میں اتنی تگڑی نہیں ہے کہ وہ فوج کو پیچھے سے کھیل سکے، نہ ایسی تگڑی ہونی چاہیے. فوج کو خود اپنے سیلف انٹرسٹ میں اور براڈر جو ہے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ اس سے باہر نکلیں اور اس سیاسی عمل کو چلنے دیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.